الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن کلام اللہ علیہ السلام بعد فراغہ من حرب الجمل فی ذم النساء۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام کا وہ خطبہ کہ جس کے اوپر مدرسہ قائم علیہ السلام میں گفتگو ہو رہی تھی، وہاں 18 درس ہو چکا تھا، آج 19واں درس ہے۔ خواتین کی مذمت میں ہے۔ پہلے یہ بتا دیا جائے کہ اس کے اوپر وہاں پہ 2 درس ہو چکا ہے، لیکن خواتین ایسی ہیں کہ ان کے سلسلے میں باتیں بہت ہیں، آج بھی ممکن ہے بات ختم نہ ہو پائے۔ البتہ اس خطبے کے حوالے سے باتیں ذکر کی جائیں گی۔ واضح ہے، امام فرما رہے ہیں وَمِن كَلَامِ اللَّهُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ حَرْبِ الْجَمَلِ، جنگ جمل کے بعد جب آپ فارغ ہوئے، دشمن مارے گئے اور سپہ سالار جنگ کی قیادت کرنے والی اسے منہ کی کھانی پڑی، تو اس وقت امام نے مذمت خواتین میں النساء سب اس میں آ گئی، مذمت خواتین میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے خواتین کو ناقص العقل، ناقص الحد یعنی حصہ، اور ناقص الایمان قرار دیا۔ آج مخالفین، اسلام کے مخالفین خاص طور سے، پہلے تو خواتین کی برابری کا نعرہ لگاتے ہیں مردوں کے ساتھ، اور پھر جب اس جملے پر، اس کلام امام پہ پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، امام نے ان کو ناقص العقل قرار دیا ہے، ان سب باتوں کی تردید کرتے ہیں۔ اور جب اس نعرے کے بعد دوسرا نعرہ کہ خواتین میں ایسی بھی خواتین گزری ہیں جو بہت سے مردوں سے آگے تھیں، تو پھر بھی اس خطبے کی تردید کرتے ہیں۔ بہرحال اس طرح کے کلمات آپ کو مخالفین کے ہاں بہت ملیں گے، لیکن امام معصوم نے جو فرما دیا ہے وہ اٹل ہے، ہمارا ایمان ہے، اور صرف یہ جذباتی بات نہیں ہے، حقیقت میں معصوم امام علیہ السلام نے جو فرمایا ہے، اگر صحیح سند کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے تو ہم کو اس کے اوپر ویسے ہی ایمان اور ویسے ہی عقیدہ رکھنا چاہیے جیسے ہم قرآنی آیات کے سلسلے میں رکھتے ہیں کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، ویسے ہی کلام معصوم کو بڑی طاقت اس کی تردید نہیں کر سکتی۔ اب امیر المومنین علیہ السلام کا یہ کلام کہ جس میں آپ انسانوں کو، الناس، لفظ الناس استعمال کیا ہے، اور اس سے پہلے بھی معشر الناس کہہ سکتے تھے مگر جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، معاشر الناس۔ تو ایک تو الناس کہہ کے سابقہ جتنے لوگ تھے اگر وہ سن سکتے ہوں کہ بہت سے سنتے ہیں جو شہید ہیں خاص طور سے، یا موجودہ ان کے پاس، اور قیامت تک آنے والے سارے انسان الناس کلمے میں شامل ہو گئے۔ دوسرے معاشر کہہ سکتے تھے تو سامنے کے موجود لوگ صرف سمجھے جاتے، معاشر استعمال کیا ہے، کسی بھی مذہب و ملت کے ہوں، مسلمان ہوں یا نہ ہوں، کافر ہوں، مشرک ہوں، منافق ہوں، سب کے سب اس میں شامل ہو گئے، اور سامنے موجود لوگ تو سن ہی رہے ہیں، لیکن معاشر الناس نہیں کہا، معاشر الناس کا، جس سے امام کا مقصد کیا ہے، مکمل ساری انسانیت یہ سن لے، ساری بشریت یہ جان لے کہ خواتین نقص رکھتی ہیں۔ امام کا فقرہ یہ ہے ان النساء نواقص الایمان، خواتین ناقص الایمان ہوتی ہیں، دلیل خود امام ذکر کریں گے۔ نواقص الحدود، حد یعنی حصہ، میراث میں ان کو مرد کے مقابل میں 1 حصہ ملتا ہے، مرد کو 2 حصہ ملتا ہے، اس کی بھی آگے دلیل ذکر ہوگی۔ نواقص العقول، عقل بھی ان کی کم ہوتی ہے،
عقل بھی مردوں کے مقابل میں ان کے ہاں کم پائی جاتی ہے، اس کی بھی امام دلیل ذکر کریں گے۔ میں نے بتایا کہ 2 جلسہ اس کے اوپر ہو چکا ہے، لہٰذا میں جلدی ترجمہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ آخری فقرہ جو رہ گیا تھا اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ فَأَمَّا نُقْصَانُ إِيمَانِهِنَّ، جہاں تک ان کے ایمان کے نقص کی بات ہے تو اس کی دلیل میں پیش کر رہا ہوں، امام دلیل پیش کر رہے ہیں۔ فَقْعُودُهُنَّ عَنِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ فِي أَيَّامِ حَیْضِهِنَّ، نقص ایمان کی دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے ایام ماہواری میں نماز روزہ نہیں کر سکتی، بہت سے وہ واجبات جن میں طہارت شرط ہے ان کو انجام نہیں دے سکتی۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نماز روزہ وغیرہ جس میں طہارت شرط ہے وہ اعمال ایمان کا حصہ ہیں؟ جواب یہ کہ جی ہاں، ایمان کا حصہ ہیں، اس لیے کہ ایمان صرف اعتقادات کا نام نہیں ہے، اصول کے اوپر ایمان رکھنے کا نام نہیں ہے۔ 8ویں امام کی روایت، خود امیر المومنین علیہ السلام کی روایت، 6 امام کی روایت اور دیگر معصومین سے نقل ہوئی یہ روایت ہے کہ ایمان اعتقاد قلبی کے ساتھ زبان سے اقرار اور اعضاء و جوارح سے عمل کا بھی نام ہے۔ تو 3 حصے ہوئے ایمان کے، ایک زبان سے اقرار، دل سے زبان سے اعتراف اور اقرار، دل سے ایمان اور عقیدہ، اور اعضاء و جوارح کے ذریعے سے عمل کرنا۔ ان عمل میں سر فہرست نماز اور روزہ ہے، اور وہی وہ انجام نہیں دے سکتی جس کی وجہ سے ان کے یہاں اس حصہ ایمان میں کمی ہے۔ ایک بات یہ کہی گئی ہے یہاں جو امام نے بیان کیا ہے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ امام کے یہاں پہ نقص ایمان کا مقصد مکمل طریقے سے ایمان کی میں نقص بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ امام یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ مظاہر جس کے ذریعے سے ایمان ظاہر ہوتا ہے وہ ان کے اندر نہیں پایا جاتا۔ وہ اس طریقے سے کہ جیسے پیغمبر اسلام سے خطاب کر کے کہا گیا ما تدری مل کتاب ولل ایمان، اے نبی جب تک ہم نے آپ کے اوپر وحی نہیں کی تھی آپ یہی نہیں جانتے تھے کہ قرآن کیا ہے اور ایمان کیا ہے، جبکہ ہم تمام شیعوں کا یہ عقیدہ ہے، بہت سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وحی کے نزول سے پہلے، سورہ اقرا کے نازل ہونے سے پہلے پیغمبر 40 سال تک ایمان کے ساتھ تھے، بعثت سے پہلے بھی مومن تھے، ایمان رکھتے تھے، اور وہ شریعت ابراہیمی کے اوپر قائم و دائم تھے، اور بعثت کے بعد بھی۔ مگر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ما تدری مل کتاب ولل ایمان، آپ کو یہی نہیں پتہ کہ قرآن کیا ہے اور ایمان کیا ہے، بالکل سے بظاہر نفی کی جا رہی ہے۔ یہاں پر ہمارے بزرگوں نے کہا ہے مراد یہاں پر ایمان کے تقاضے، ایمان کے مظاہر، ایمان جن کے ذریعے سے آشکار ہوتا ہے ان کی خبر آپ کو نہیں تھی، یعنی دوسرے لفظ میں وہ واجبات جو بعد میں پیغمبر کے اوپر دھیرے دھیرے 22 سال میں نازل کیے گئے وہ آپ کو نہیں بتائے گئے تھے۔ نہیں بتائے گئے تھے کہ مطلب کیا ہے کہ عمل نہیں کرنا تھا۔ پیغمبر نے نماز بعد میں شروع کی ہے، روزہ مکی زندگی میں نہیں آیا، مدنی زندگی میں آیا، حج فاصلے سے، اسی طریقے سے بہت سے اعمال۔ تو جیسے پیغمبر سے ایمان کی نفی کی جا رہی ہے لیکن بظاہر ایمان کی نفی ہے، مگر اس سے مراد یہ ہے کہ ایمان کے جو مظاہر ہیں، ایمان جن کے ذریعے سے پتہ چلے گا، یعنی وہی واجبات کی ادائیگی، وہ آپ کو نہیں پتہ تھا، ہم نے آپ کے اوپر نازل نہیں کیا تھا، بالتفصیل 22-23 سال میں آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے۔ جیسے یہاں پر نفی ایمان کی جا رہی لیکن ایمان کی نفی نہیں ہے، پیغمبر بعثت سے پہلے بھی مومن تھے، ویسے ہی خواتین کو جو ناقص الایمان کہا گیا ہے مراد یہ ہے کہ وہ کچھ ایام میں مظاہر ایمان کو ادا نہیں کر سکتی ہیں، بات گھما پھرا کر کے وہی عبادت روزے اور نماز کی طرف آئی، اور بھی باتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ۔ تو امام دلیل کیا قائم کر رہے ہیں کہ دین میں، ایمان میں ان کے نقص پایا جا رہا ہے، اس سے مراد ایک حصہ ایمان ہے۔ کیا وہ جو عقیدہ رکھتی ہیں اس میں کمی آ جاتی ہے ایام حیض میں؟ ہرگز نہیں۔ جیسے وہ ایمان و عقیدہ رکھتی تھیں ویسے نجاست کی بھی حالت میں
صرف خواتین ہی کیوں، اگر نجاست، بہت توجہ، اگر نجاست نقص ایمان کی علت ہے تو وہ بزرگان، وہ لوگ جو نجاست کی حالت میں ایک آدھ دن رہ جاتے ہیں، مردوں کی بات ہو رہی ہے، نجس ہوئے واجب، جس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، تو یہاں پہ بھی نقص ایمان ہونا چاہیے اس وقت تک جب تک نجاست قائم رہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو اس سے یہ کیا پتہ چلا کہ امام نے جو فی ایام حیضہن کہا ہے، اس سے مراد کیا ہے، واضح ہو گیا۔ دوسرے، واما نقصان عقولہن، کہ خواتین کی عقلیں ناقص ہیں، شعور پایا جاتا ہے، ادراک پایا جاتا ہے، جانوروں میں بھی بہت سی حسیات، بہت سے ادراک، بہت سے شعور پائے جاتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو بچاتے ہیں، پیر رکھتے ہیں تو اپنے بچوں کے اوپر نہ پڑے، جانور بھی، کئی مرتبہ یہ بات ذکر ہو چکی ہے۔ تو شعور وہ جو فطری طور پر اللہ نے جانوروں کے اندر بھی رکھا ہے، وہ انسانوں کی دونوں قسم یعنی مرد اور عورت دونوں کے ہاں پایا جاتا ہے۔ وہ ادراک، وہ حسیات، وہ محسوسات جو مردوں کے اندر ہے وہ عورتوں کے اندر ہے، بہت سے جانوروں کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ یہاں پہ امام کی مراد عقل سے کیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پھر ایک جزئی بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ نقصان عقولہن سے مراد کیا ہے؟ فشہادت امرأتین منہن کشہادت الرجل الواحد، کہ دو خواتین، دو عورتیں مل کر کے جو گواہی دیں گی وہ ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے۔ دوسرے، اور پھر قرآن مجید میں آیت پتہ نہیں یہاں ذکر ہے یا نہیں ہے، بہرحال یہاں آیت ذکر نہیں ہوئی ہے، آیت میں بیان کیا گیا ہے بہرحال مفہوم یہ ہے کہ دو خواتین کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، دو مرد گواہی دیں یا ایک مرد اور دو عورتیں گواہی دیں۔ کیوں؟ تاکہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک کچھ بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے۔ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک یعنی گواہ بھی ہے اور بھول بھی گئی کچھ حصے گواہی کو، تو اگر ان میں سے کچھ حصے کو بھول جائے، کوئی بات بھول جائے، تو دوسری خاتون اسے یاد دلائے۔ مردوں کے لیے نہیں کہا گیا ہے، عورتوں کے لیے کہا گیا۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ عقل سے مراد حافظہ ہے، یہاں پہ عقل سے مراد حافظہ بظاہر، اگرچہ ہمارے بعض علماء نے تاکید کی ہے نہیں، عقل کے اندر کی کوتاہی اور نقص پایا جاتا ہے، اور ان کو جذبات کی طرف، عاطفے کی طرف، مہربانیوں کی طرف زیادہ موڑا گیا ہے، تاکہ وہ اپنے بچوں کے حمل میں، دودھ پلانے کے ایام میں، پرورش کرنے کے ایام میں، اور گھر بار خانہ داری کے امور کو انجام دینے میں اپنے جذبات، اپنے شعور اور اپنے مہربانیوں اور عنایتوں کے ساتھ انجام دیں۔ بہرحال امام کے اس کلام سے کیا پتہ چلا؟ گواہی دینے میں دو عورتیں ایک مرد کے برابر ہیں، اور کوئی دلیل امام نے یہاں پہ پیش نہیں کی ہے کہ ان کے اندر عقل نہیں پائی جاتی، نہیں، بعض خواتین اتنی عقل مند ہوتی ہیں کہ ہم آپ کو بھی چرا دیں گے۔ جی، تیسرا فقرہ، وَأَمَّا نُقْصَانُ حُظُوظِهِنَّ، اور ان کے حظ یعنی حصے کی کمی، یہ بھی امام نے خواتین کے نقص کے طور پر ذکر کیا، توجہ کریں، نقص کے طور پر۔ دلیل یہ فَمَوَارِيثُهُنَّ عَلَى الْإِنصَافِ یا انصاف، ظاہراً دونوں صحیح ہے، نصف کی جمع ہے انصاف، من موارث الرجال، موارث میراث کی جمع ہے، مردوں کو میراث میں 2 حصہ ملتا ہے، عورتوں کو 1 حصہ۔ قرآن مجید کی آیت برابر سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، 2 مؤنث کا جو حصہ ہے وہ مرد کے لیے اس کا دوہرا حصہ ہے۔ تو یہ قانون کس نے مقرر کیا ہے؟ خداوند متعال نے۔ ان کو چند دن نجیس رہنا پڑتا ہے، یہ کس نے ان کو عطا کیا ہے؟ کس نے ان کو ایسا بنایا ہے؟ خداوند متعال نے۔ تو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور ادھر سے امام انہی چیزوں کو ان کے لیے نقص سے تعبیر کر رہے ہیں کہ مرد کو 2 حصہ، عورت کو 1 حصہ۔ یعنی اگر مثلا باپ مر جائے، اس کی زوجہ نہیں یعنی ماں بھی نہیں ہے،
اس کے ماں باپ بھی نہیں ہے، زوجہ بھی نہیں ہے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے، اس سارے مال کا 3 حصہ کیا جائے گا، 2 حصہ بیٹے کو، 1 حصہ بیٹی کو دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے تینوں طبقات میں وہ کتاب میراث میں آپ حضرت پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ کل 8 بجے ہے درس، 8:15 بجے۔ تو مردوں کا میراث میں حصہ 2 حصہ ہے، خواتین کا 1 حصہ ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہم ذکر کر چکے ہیں، جو 2 جلسے میں آگے بھی ذکر کی جائے گی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ مردوں کے اوپر نان و نفقہ واجب کیا گیا، خواتین کے اوپر نان و نفقہ واجب نہیں ہے۔ اپنی اولاد کا، اپنے اہل و عیال کا یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ مردوں کی ہے، خواتین کی نہیں ہے۔ دوسرے، عورتیں مہر پاتی ہیں، مرد کو مہر دینا پڑتا ہے۔ تیسرے، جہاد کا مورد آ جائے، اسلحہ جو جس زمانے میں اسلحے کی ضرورت پڑے ان سب کو سنبھالنا، ان سب کو خریدنا، فراہم کرنا مردوں کی ذمہ داری ہے، خواتین کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی چیزیں، سب سے بڑا مسئلہ جو خود اماموں نے ذکر کیا وہ 2-3 چیزیں وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی، ایک مہر کا، دوسرے نان و نفقے کا، تیسرے جہاد کا۔ اور بھی وجہیں ہو سکتی ہیں جو روایات میں اس طریقے سے ذکر ہوئی ہیں کہ چونکہ جس کا خرچ زیادہ ہے اس کو پیسہ زیادہ ملنا چاہیے، لہٰذا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خاتون اگر چھوٹی ہے، بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے اس کے خرچ کی، اس کے بعد کی زندگی شوہر داری ہے تو شوہر کے اوپر اس کا خرچ واجب ہے، واضح ہے۔ کسی صورت سے وہ چیزیں جو مردوں کے اوپر لازم ہوتی ہیں، خاص طور سے یہ 3 چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں، جن میں خرچ زیادہ ہے وہ مردوں کے اوپر ہے، لہٰذا ان کا حصہ بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ وہ گفتگو تھی جو امام نے دلیل کے طور پر نقصان عقل، نقصان حد، نقصان عقل، نقصان حظ اور نقصان ایمان، تو وہی کہا، نقصان ایمان، نقصان حظ اور عقل۔ جی خیر، یہ تینوں چیزیں پہلے ایک فقرے میں امام نے ذکر کیا، نقصان، نواقص الایمان، نواقص الحظوظ، نواقص العقول، ذکر کرنے کے بعد تینوں کی ایک دلیل ذکر کرنے کے بعد اب امام متوجہ ہیں بشریت سے، سارے انسانوں سے، کہ جب تم یہ مجھ سے سن چکے ہو اور دلیل کے ساتھ سن چکے ہو تو دلیل کے ساتھ سننے کے بعد کوئی بھی انسان ہو، مسلمان ہو یا نہ ہو، اسے یہ سوچنا چاہیے کہ کامل ناقص کی پیروی نہ کرے بلکہ ناقص کامل کی پیروی کرے۔ اب خواتین بھی امام کے کلام ہی سے خود ظاہر ہے کہ 2 قسم کی ہیں، خیار بھی، شرار بھی، شر اور مصیبت والی خواتین اور خیر و برکت والی خواتین۔ اس لیے امام فرما رہے ہیں فَاتَّقُوا شِرَارَ النِّسَاءِ وَكُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلَى حَذَرٍ، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ جو خواتین میں شریر ہیں، پتہ ہے کہ یہ آندھی اور آفت ہے، ہمارے یہاں کی زبان میں علامہ ہے، جو خواتین جن کے لیے کنفرم ہو جائے، خوب یہ کیسے کنفرم ہوگا؟ اس کے ماحول سے۔ پیغمبر اسلام نے کیوں فرمایا تھا ایاکم وخزراء الدمن، خبردار ایسی خاتون سے شادی نہیں کرنا جو یہ پانی جب جگہ اکٹھا رہتا وہاں پہ گندگی اور سڑی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، وہاں پہ سبزے اگاتے ہیں پانی میں، گندگی میں، گھور وغیرہ پر، خاص طور سے پانی میں۔ امام پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ ایسی خواتین سے جو غلط جگہ، نجس جگہ، گندی جگہ پرورش پائی ہیں ان سے بچنا۔ کیوں؟ پوچھا گیا کہ آپ کی مراد کیا ہے خضراء الدمن سے؟ خضراء خضروات سبزی ہم جانتے ہیں کہ وہ، اور دمن سے مراد وہی گندگی جو پانی خراب ہو جاتا ہے یا کنارے گھاس پھوس اگاتی ہے۔ تو امام پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اس سے مراد کیا ہے کہ وہ خواتین جو بری جگہ تربیت پا کر کے پروان چڑھی ہیں، بڑی ہوئی ہیں، ان سے بچنا۔ ہو سکتا ہے وہ
خوبصورت ہو لیکن شکل کے اعتبار سے جیسے کہ خضروات اور سبزیاں سبز ہوتی ہیں دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہیں لیکن یہ کافی نہیں ہیں وہ، ویسے یہاں پہ بھی خوب پیغمبر امیر المومنین علیہ السلام کے کلام پر گفتگو کر رہے ہیں۔ فَاتَّقُوا پرہیز کرو، ڈرتے رہو، بچو، جو ناقص ہے اس کی پیروی کامل کو نہیں کرنا ہے۔ لہٰذا امام حکم دے رہے ہیں کہ جو خواتین بری ہیں جن کی برائی کا علم ہو جائے ان سے تو یقیناً بچنا ہے، ان کی باتیں نہیں سننا ہے۔ فَاتَّقُوا شرار النساء وَكُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلَى حَذَرٍ، اور جو پاکیزہ ہیں، طاہرہ ہیں، جن کی اچھائی کا آپ کو علم ہے یا پتہ چل چکا ہے یا آپ کے رشتہ دار میں سے لیکن اچھی خواتین، اعمال خیر انجام دینے والی، جن کے مومنہ ہونے کا، متقی و پرہیزگار ہونے کا چرچا ہے، چاہے وہ آپ کی کیا نام ہے کوئی بھی رشتہ دار ہو۔ ایک بات جو میں پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں وہ یہ کہ خواتین کا لفظ استعمال ہوا ہے، نساء کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس میں ہماری مائیں بھی شامل ہیں، بہنیں بھی شامل ہیں، خالائیں بھی شامل ہیں، پھوپھیاں بھی شامل ہیں، زوجائیں بھی شامل ہیں، زوجائیں بھی شامل ہیں، بیٹیاں بھی شامل ہیں، اور دوسری خواتین جو نامحرم وہ بھی شامل ہیں۔ لہٰذا ترجمہ کرتے وقت یہ ذہن میں رہے، خواتین ترجمہ کیا جائے، عورتیں ترجمہ کیا جائے کہ جس میں عمومیت پائی جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ لفظ بھی نساء استعمال ہوا۔ تو جو اچھی عورتیں ہیں معروف، ان سے بھی ڈرتے رہنا چاہیے، ان سے بھی ڈرنے کی بات نہیں، پہلے میں فتق ہوا ہے۔ جو بری ہیں ان سے تو بچنا ہے، دور رہنا ہے، لیکن جو اچھی ہیں ان سے بھی ہوشیار رہنا ہے کہ وہ کہیں آپ کو بظاہر ان کی سنجیدگی، ان کا مومنہ ہونا اس سے متاثر ہو کر کے کہیں وہ ہمیں برائی کا حکم نہ دیں اور لٹھیا ڈوب جائے یا نیا ڈوب جائے۔ لفظوں پہ وَكُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلَىٰ، آگے فرماتے ہیں وَلَا تُطِيعُوهُنَّ فِي الْمَعْرُوفِ، یہاں پہ ضمیر ہنہ ہے۔ یہ ہنہ کی ضمیر کہاں پلٹ رہی ہے؟ نزدیک یا دور؟ دونوں ہو سکتا ہے، لیکن یہاں کلی طور پر امام جو فرما رہے ہیں وہ کلی طور پر، لیکن نزدیک قاعدہ، نحوی قاعدے کے اعتبار سے نزدیک ترین جگہ پر ضمیر کو پلٹانا چاہیے، اور ظاہراً یہاں پہ اس کلام میں امام کے ہنہ کی ضمیر خیار ہنہ کی طرف پلٹ رہی ہے، یعنی اولاً تو بری خواتین سے دور رہنا ہے، پرہیز کرنا ہے، بچنا ہے، ان کی بات سننے کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، ان کی تو بات ہی نہیں سننا ہے۔ واضح ہے، امام نے پہلے کیا کہا؟ بری خواتین سے دور رہنا ہے، بچنا ہے، وقایا سے فتقو کا لفظ استعمال ہوا ہے، تقوی اور وقایا آپ حضرات جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حذر کا لفظ استعمال کیا ہے وہ خیار ہنہ سے، کہ جو اچھی خواتین ہیں، جو مومنہ ہیں، پاکیزہ ہیں، جن کے چرچے ہیں ایمانداری اور سنجیدگی اور اچھائی کے، ان سے بھی برحذر رہنا، ہوشیار رہنا ہے، ان کی باتوں کو سننا ہے، مگر باتوں کو سننے میں بھی توجہ کریں کہ امام کیا کہہ رہے ہیں۔ اب ضمیر ہنہ کو ہم کہاں پلٹائیں گے؟ یقیناً ان خیار ہنہ کی طرف۔ وَلَا تُطِيعُوهُنَّ فِي الْمَعْرُوفِ، اچھے کاموں میں بھی ان کی پیروی نہ کرو، ان کی اطاعت نہ کرو۔ بیوی کی کبھی نہیں سننا ہے، اگر اچھے کام کا مشورہ دے رہی ہے، مستحب کام کو کہہ رہے ہو، معروف میں واجب و مستحب دونوں شامل ہے۔ واجب کا حکم دے رہی ہے، آپ ڈھلنگی کر رہے ہیں، نماز میں تاخیر کر رہے ہیں، بیوی کہہ رہی کہ انہیں اولے وقت پڑھتے، یا اور واجبات، خمس، زکوٰۃ، دیگر چیزیں، یہ ایک بات۔ دوسرے، ماں اگر حکم دے تب تو واجب ہے۔ تو یہاں پر امام کیا فرما رہے ہیں؟ توجہ سنیں، لا تطیعوہن، اچھی خواتین جن میں ماں، بہن، پھوپھی، خالہ، یہ سب، اگر بڑی بہن، یہ سب کی بات واجب ہے عمل کرنا، بعض کی واجب، بعض کے مستحب۔ خالہ ماں کے برابر قرار دی گئی ہے، بڑی بہن ماں کی جگہ قرار دی گئی ہے، روایت میں البتہ خالہ کے لیے ہے، تو ان کی بھی اطاعت نہیں کرنا، وہ بھی کس میں؟ معروف میں، یعنی اچھے کام میں۔ تو امام کیسے منع کر رہے ہیں کہ ماں کی بات نہیں سننا ہے؟
کیا خالہ کی بات نہیں سننا ہے؟ کیا بڑی بہن کی بات نہیں سننا ہے؟ کیا زوجہ کی بات جو مثلا واجب و مستحبات میں ہمیں حکم دے رہے نہیں سننا ہے؟ امام صریحی طور پر اچھی خواتین کی نافرمانی کا حکم دے رہے ہیں۔ اچھی خواتین میں آپ کی ماں، خالہ، پھوپھی، بہن، بقیہ رشتہ دار بھی آ گئیں۔ لا تطیعوہن فی المعروف حتی لا یطمعن فی المنکر، تاکہ وہ برائی کی طمع نہ کریں، تم سے برا کام نہ کروا لیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو برا کام کروا سکتی ہے، اب سب کے سب سمجھ گئے، جو برا کام کروا سکتی ہے اس کی نافرمانی کی بات سر فہرست ہے۔ میں صرف اسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، یعنی زوجہ، اگر آپ اس کی اچھی باتوں کو سنیں گے تو وہ کل آپ سے جذبہ، حوصلہ اس کا بڑھ جائے گا اور نتیجے میں آپ سے غلط کام کرنے کا بھی حکم دے سکتی ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہوا کہ یہاں پہ مراد اچھی خواتین کی بات ہو رہی ہے، ان سے بھی ہوشیار رہنا ہے، اچھی بات کا حکم دیں تب بھی نافرمانی کرنا ہے تاکہ وہ بری بات کا حکم نہ دے سکیں۔ اشکال کہ معروف اچھی بات کو جب کہتے ہیں، واجب بھی اس میں شامل ہے، مستحب بھی شامل ہے، تو کیسے امام منع کر سکتے ہیں؟ معصوم امام کبھی کسی اچھے کام سے منع نہیں کر سکتا۔ اگلے جلسے میں لفظ ما والسکینہ آنے والا ہے، اس میں کیا نام ہے، زیارت جامع کبیرہ پہ اس کے اوپر گفتگو ہوگی کہ سکینہ کے نزول کے حوالے سے فَأَنزَلَ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، کس کے اوپر سکینہ نازل کیا تھا رسول اللہ نے؟ غار ثور میں پیغمبر کے اوپر، اس مردود اول کے اوپر نہیں، واضح ہے۔ وہاں پر یہ کہا گیا لا تحزن، پیغمبر روک رہے، منع کر رہے کہ غم نہ کرو، تو یہ پیغمبر کا منع کرنا یا تو حزن و ملال اطاعت تھا یا حزن و ملال معصیت تھا، ان دونوں حال سے خارج ہے نہیں، یا اس کا حزن و ملال رونا معصیت تھا یا اطاعت تھا۔ اگر معصیت تھا تو پیغمبر نے اس لیے منع کیا، اطاعت ہوتا تو پیغمبر منع ہی نہ کرتے۔ اگر اس کا رونا اطاعت ہوتا تو پیغمبر اسے منع نہیں کر سکتے تھے کہ کسی بھی اطاعت کے سلسلے میں نبی یا امام کسی کو منع نہیں کرتے، بلکہ تشویق دلاتے ہیں، ترغیب دلاتے ہیں، شوق دلاتے ہیں۔ اور یہاں امام پیغمبر منع کر رہے ہیں، جس سے پتہ چلا کہ اس کا رونا کیا تھا؟ اطاعت نہیں تھا بلکہ نافرمانی تھا، معصیت تھا۔ ویسے یہاں پہ بھی امام لا تطیعوہن فی الخیر ہے، کیا ہے؟ فی الطاعت یا فی الخیر ہے، فی المعروف، تو معروف واجب بھی ہو سکتا ہے، مستحب بھی ہو سکتا ہے، نیک کام، معروف خود ہی نیک کام ہے۔ جواب اس کا یہ دیا گیا ہے، معروف سے امام نہیں منع کر رہے ہیں، معروف کو اس لیے انجام دیں کہ بیوی نے کہا ہے، اس سے منع کر رہے ہیں تاکہ اس کی اطاعت نہ ہو جائے۔ ہاں، اس معروف کو آپ انجام دیجئے، مگر اس جذبے کے ساتھ کہ میں معروف کو نیک ہونے کی وجہ سے انجام دے رہا ہوں، بیوی کے کہنے کی وجہ سے نہیں۔ واضح ہوئی بات؟ ماں، بہن، خالہ، پھوپھی، جن کی اطاعت لازم و واجب ہے، ان کی بھی بات کو، وہ بھی مومنہ ہیں، اس کے باوجود ان کی بات کو سننے میں اس بات کا خیال رہے کہ وہ آج ہمیں اچھائی کا اگر حکم دے رہی ہیں، کل کسی برائی کا حکم نہ دے سکیں۔ لہٰذا امام نے اولاً تو کلی ہے، لیکن بعد والے فقرے سے واضح ہے کہ یہاں پہ کون مراد ہو سکتا ہے۔ اس خطبے کا ایک پس منظر ہے، وہ پس منظر کیا ہے؟ بعد حرب الجمل، امام نے اس خطبے کو کب ارشاد فرمایا ہے؟ جنگ جمل کے بعد۔ ناقص ایک تھی، ناقصہ، خبیثہ، فاحشہ، خاطئہ، فاحشہ، اس معنی میں نہیں جو اردو میں معنی سمجھا جاتا ہے، مگر پوری خواتین کو لپیٹ دیا گیا۔ تو یہ کیا حقیقت میں لپیٹا گیا ہے یا یہ کہ بس امام نے ایک سے غصہ ہو کر کے سب کو لپیٹا؟
امام معصوم کے سلسلے میں ہمارا ایسا کوئی تصور ہے ہی نہیں. امام اپنے جذبات میں نہیں بہہ جاتے، نہ سہو، نہ نسیان، نہ ہذیان، نہ جذبات، نہ اور کوئی خلاف شرع. حتیٰ ہم ترک اولا کے معصوم کے اپنے 14 معصومین کے سلسلے میں قائل نہیں ہیں. اب ایک نے سپہ سالاری کی، ایک نے 18,000 کو کٹوا دیا، اپنے بیٹوں کو مروا ڈالا. 18,000 کم سے کم، ورنہ 30,000 تک کا بھی ذکر کیا گیا. ان میں بڑے بڑے اصحاب امیر المومنین اور اصحاب رسول خدا کٹ گئے، مر گئے، ہم کہتے ہیں شہید ہو گئے، جو امام کی طرف تھے. تو ان کے ایک ایک شخص کے خون کا ذمہ دار کون ہے؟ جو سپہ سالار تھا. بہت بڑا سنگین بوجھ لے کر کے گئی ہے. آخری وقت تھا. عبداللہ ابن عمر بھانجا ہوتا تھا، بہن کا لڑکا تھا. اسما جو اس کی بہن تھی، سگی بہن تھی، عائشہ کی بہن اسما، جس سے زبیر نے شادی نہیں بلکہ متع کیا تھا. ولید المتع عبداللہ ابن زبیر تھا. خوب آپ حضرات جانتے ہیں. یہ آخری وقت میں اس کے پاس موجود تھا، مر رہی تھی جب. اب یہ مرض الموت کیسے ہے یہ میں نہیں سمجھ سکا ہوں، کیونکہ ایک یہ ہے کہ ہم خبیث شام نے، فقیر شام نے اس کو کنویں میں جہاں پہ گچ وغیرہ تھا، چونا وغیرہ، اسی میں گرا دیا تھا، دفن کروا دیا، ختم کر دیا. دوسرا یہ کہ نہیں، بیمار ہوئی، بیمار ہونے کے بعد مری. آخری وقت میں عبداللہ ابن زبیر پہنچا تو اس سے کہتی ہے انی قاتلت فلانا، میں نے فلاں سے جنگ کی، اس پر میں نادم ہوں، اس پر میں پشیمان ہوں. تم پشیمان ہو تو فلانن کیوں کہہ رہی ہو؟ وہ شخص جو بے پناہ القاب، بے پناہ کنیت، بے پناہ فضائل کا مالک ہے، اس کا نام لینے میں تمہاری نانی مر رہی ہے. انی قاتل تو فلانن. خود عبداللہ ابن زبیر نے وہاں پہ فلانن کی وضاحت کی ہے کہ فلانن سے مراد نام نہیں لیا، پھر بھی کہا قاتل تو رجولن یا بے رجولن، میں نے اس مرد سے جنگ کی. اس جنگ کے اوپر نادم تھی. یہ ندامت کتنی دیر، کب تھی، اور کیا یہ ندامت قابل قبول ہے؟ اس سے پہلے اس میں گفتگو اس لیے مڑ گئی یہاں پر کہ اس خطبے کے ذیل میں ابن ابی الحدید نے 2-3 باتیں ایسی کہی ہیں جو ہمارے ایمان اور عقیدے کے خلاف ہیں، لہٰذا اس کی تردید ضروری ہے. صلوات پڑھی محمد علیہ تو اگر نادم ہوتی تو مولا کا احترام کے ساتھ نام لیتی، امام کے پاس جا کر کے معافی تلافی کرتی. اگرچہ معافی تلافی ممکن نہیں کہ ایک قطرہ خون کسی مومن کا، اس کا مقابلہ کسی چیز سے نہیں کیا جا سکتا الا یہ کہ وہ مومن ہی معاف کر دے. کسی نے کسی کو بلا وجہ گولی مار دی، مر گیا. قرآن کہہ رہا ہے کہ جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا اس کا ٹھکانہ جہنم اور ہمیشہ کے لیے. لیکن اس کے باوجود ہمارے علماء نے ایک راستہ نکالا ہے کہ یہ آیت دھمکی والی ہے، دھمکی میں مخالفت کی جا سکتی ہے. اگر یہ مومن جس نے دوسرے مومن کو بلا وجہ قتل کیا ہے اس کے لیے استغفار کرے، اس کے حقوق کو ادا کرے، اس کے لیے روزہ نماز اور یہ سب کرے، معافی تلافی کرے اور دل سے نادم ہو تو ہو سکتا ہے وہ معاف کر دے، یا معصومین اس سے کہیں کہ اس کو معاف کر دو اور پھر وہ جنتی بن جائے. تو یہ بات پائی جاتی ہے. لیکن وہ شخص کہ جس نے ہزار انسان مسلمان کا خون بہایا ہے، اتنی آسانی سے اس کی ندامت اور اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے. بعض باتیں یہاں پہ ذکر کی ہیں جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اس ہفتے نہیں ہو پائیں گی. ایک چٹکلے کے ہی عنوان سے بہت سی باتیں پچھلے ہفتے بیان کی تھی. پچھلے ہفتے میرا درس میں جب مدرسہ قائم میں ہو رہا تھا، پتہ نہیں یہ بیان کیا یا نہیں کہ جناب بہلول کا گزر، بہلول سے یہ بہلول بھی کہہ سکتے ہیں، غلط العوام بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، کہ جناب بہلول کا ایک جماعت کے پاس سے ایک گروہ تھا بیٹھا ہوا
اپنی اماں کے سلسلے میں تذکرہ کر رہا تھا، ان سے نقل شدہ روایتوں کو بیان کر رہا تھا کہ اس میں کسی نے جب بحر وہاں سے بالکل پاس سے گزر رہے تھے، اس نے کہا کہ امی جان نے یہ فرمایا ہے لو ادرکت لیلۃ القدر، اگر مجھے شب قدر مل جاتی۔ کب یہ فرمایا مجھے نہیں پتا، یقیناً پیغمبر کے بعد۔ کیا پیغمبر کے زمانے میں اس کو لیلۃ القدر درک نہیں ہوئی؟ اور اگر پیغمبر کے زمانے میں درک نہیں ہوئی، نہیں سمجھی کہ لیلۃ القدر کون سی شب ہے، جبکہ پیغمبر نے بے پناہ روایتیں بیان کی تھی، امیر المومنین سے پوچھ سکتی تھی، 25 سال کم سے کم، لیکن کوئی سوال نہیں۔ خود کہتی ہے، یہ لوگ جماعت نقل کر، لو ادرکت لیلۃ القدر، اگر مجھے شب قدر مل جاتی، لما سألت ربی الا العفو والعافیہ۔ خود یہ جملہ بتلا رہا ہے کہ یہ اواخر عمر کی بات ہے، جب 1800 مسلمانوں کو کٹوا چکی تھی، تب کی بات ہے کہ اگر مجھے شب قدر مل جاتی تو میں شب قدر میں خدا سے صرف اور صرف جو چیز مانگتی وہ ہے عفو و عافیت، معافی، تلافی، مغفرت وغیرہ وغیرہ۔ بہلول وہاں سے گزر رہے تھے، یہ روایت کسی نے ان میں سے جماعت میں سے نقل کی، تو جیسے ہی انہوں نے سنا، آپ نے ایک جملے کا اضافہ کر دیا اور کہا کہ نہیں، تم لوگ غلط کہہ رہے ہو، اگر وہ زندہ رہتی اور شب قدر کو پا جاتی، لما سألت ربی الا العفو والعافیہ والظفر بعلی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور ان کی یہ دعا بھی ہوتی کہ کاش میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اوپر غلبہ حاصل کر لیتی، جیت جاتی اور میں حاکم بن جاتی اور طلحہ کو مثلا خلیفہ بنا دیتی۔ یہی سے بات مجھے یاد آ گئی تو بتا دوں کہ دشمنی کی علامت بغض آخر دم تک باقی رہا۔ شراف مکہ کے قریب کوئی جگہ ہے، وہاں پہنچی تھی، تب اسے پتہ چلا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو، اس کو ملعون ثالث کو، غراب کو، کوے کو مار ڈالا گیا ہے۔ بھاگ گئی تھی نا مدینہ چھوڑ کر کے۔ جب یقین ہو گیا کہ تیسرا کتا مارا جائے گا، جب یقین ہو گیا تو اس نے مکہ مدینہ جو ہے چھوڑ دیا، مکہ کی طرف جانے لگی۔ مقام شراف پہ عبیدہ لیثی نام کے شخص نے آ کر کے بیان کیا، بتایا کہ جس کے لیے آپ نے فتویٰ دیا تھا اقتلوا نعسلا فقد کفر، وہ مار دیے گئے۔ بہت خوش، بہت سی باتیں کہی ہیں، ان میں سے ایک جو بات کہی ہے وہ یہ کہ مطمئن تھی کہ طلحہ خلیفہ بن جائے گا۔ جیسے ہی عبیدہ لیثی نے یہ کہا کہ ایسا نہیں ہے، مسلمانوں نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے، وہیں سے پانسا پلٹ گیا، 180 ڈگری چینج۔ اب تک وہ ناسل تھا، یہودی سے تشبیہ دی جا رہی تھی، اب مظلوم ہو گیا اور امیر المومنین کے خلاف بھڑکانا شروع کیا۔ بہت سی گفتگو میں آخر میں جلدی سے پہنچوں۔ مدینے میں کافی دنوں کے بعد مدینے میں ایک مسروق نام کا شخص تھا، وہ ان کے پاس جایا کرتا تھا۔ ایک دن پہنچا تو اس نے اپنے ایک غلام کو طلب کیا، عبد الرحمن نام کا ایک غلام، اس کو طلب کیا، کالا کلوٹا بالکل۔ جب وہ آ گیا قریب تو مسروق سے، یہ بات میں کہیں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر چکا ہوں، مسروق سے جب وہ آ گیا ان کے پاس تو مسروق سے کہا، یا مسروق اتدری لما سمیتہ عبد الرحمن، کیا تمہیں پتا ہے کہ میں نے اس کالے کلوٹے اپنے غلام کا نام عبد الرحمن کیوں رکھا ہے؟ دوستی اور دشمنی کی علامتوں میں سے، آثار میں سے ایک اثر سنیے۔ لما سمیتہ عبد الرحمن، کیا تمہیں پتا ہے کہ اس کا نام کچھ اور تھا؟ کالا کلوٹا غلام تھا۔ فقلت لا، مسروق کہتا مجھے کیا پتا، میں نہیں جانتا۔ قالت حبا منی
بعبد الرحمن ابن ملجم، میں عبد الرحمن ابن ملجم سے محبت کرتی ہوں۔ عبد الرحمن ابن ملجم کب کا مارا جا چکا ہے اور آپ اس سے محبت کر رہی ہیں۔ اب حبا منی بعبد الرحمن ابن ملجم منہ، بے ہی منہ لفظ بھی ہے، یعنی کیا، میں نے اس کا نام جو عبد الرحمن رکھا ہے وہ اس لیے رکھا ہے کہ یہ قاتل علی کا نام تھا، میں چونکہ قاتل علی سے محبت کرتی ہوں اس لیے میں نے اس غلام کا نام عبد الرحمن رکھا ہے۔ توبہ اور یہ آثار بغض، مولائے کائنات سے بغض اس قدر بھرا ہوا تھا کہ اپنے غلام کا نام بھی اس نے عبد الرحمن رکھا۔ صلوات بھائی محمد علیہ۔ آخری بات، یہاں تو جو روایت میں ذکر ہوا ہے وہ آپ کے سامنے میں ذکر کر رہا ہوں، لیکن اور بھی کلمات استعمال ہوئے ہیں جو بہت بھونڈے ہیں، مگر ان کی زبان کے اوپر سارے کلمات بھونڈے نہیں، وہ کلمہ شہادتین سمجھیے۔ کہتی ہے انی قاتلت فلانا وسمت المقاتل بفلان، کہنے کے بعد کہتی ہے لوددت انی کنت نسیا منسیا، مجھے یہ پسند تھا کہ میں، حضرت مریم نے کہا تھا کنت نسیا منسیا، اصل مجھے ناقابل ذکر عورت ہوتی، کوئی مجھے نہ پہچانتا، کسی کو میں نہ جانتی یا نہ کوئی مجھے نہ جانتا۔ یہاں یہ فقرہ ہے، لیکن دوسری روایت میں اور بھی کلمات ذکر ہوئے ہیں کہ کاش میں فلاں چیز ہوتی، گندگی کا نام لیا تو وہ گندگی سے بدتر تھی، اور ہم آپ پریشان نہ ہوں کہ فلاں صاحب نے اس کو الفاحشہ کہہ دیا، فلاں نے تقریب میں فلاں۔ الفاحشہ ایک معنی تو وہی ہے جو آپ حضرات سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے بھی تاریخ میں ذکر ہوا ہے کہ بصرہ کے راستے میں گڑبڑ ہوا، جوانی چھائی ہوئی تھی، گڑبڑ کیا انہوں نے۔ کہاں تک صحیح ہے تاریخ جانے، مجھ سے مطلب نہیں، تاریخ جانے۔ لیکن دوسرا معنی الفاحشہ کا روایت اٹھا کر کے دیکھیے، کتاب اٹھا کر کے دیکھیے، تفسیر برہان میں، نور الثقلین میں اور دیگر تفسیروں میں الفاحشہ سے مراد کیا ہے؟ حجت خدا، امام وقت سے جنگ کرنا، ان کی مخالفت کرنا، ان سے لڑنا۔ تو اس معنی میں وہ یقیناً فاحشہ تھی، بلکہ ساری فواحش اور طوائف کی سردار تھی۔ والحمدللہ رب العالمین۔